every Tuesday night 7 p.m. UK time. کہ جس طرح ہر معاشرہ کو عدالتوں نے جائز قرار دیا، ڈکٹیٹرز کو آئین سے کھلواڑ کرنے کا اختیار دیا، 3 سالوں کے لیے دیا، اسی طرح 2 بار آئین توڑنے والے کو بریت کا سرٹیفکیٹ بھی عدالتوں ہی نے دیا۔ اسے ایک دن تو کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی جیل میں نہ ڈالا جا سکا۔ پوری داستان ہے میرے پاس جو کسی وقت سناؤں گا۔ UK ٹاک شو میں میرے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پر لاہور سے معروف جرنلسٹ جناب سجاد پیرزادہ صاحب جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی جو اس وقت کی ایک بہت ہی وائبرنٹ اور ہلچل والی جو پالیٹکس ہے اس پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان کے اندر آنے والی ممکنہ تبدیلیوں کے حوالے سے، یعنی سیاسی منظرنامے کے بدلنے یا نہ بدلنے کے حوالے سے۔ جناب سجاد پیرزادہ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی آداب حضور، خیریت سے بالکل، بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا۔ تو یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے تو پاکستان میں پالیٹکس کا جو ایک بیانیہ ہے، جو نیریٹو ہے، وہ ایک بار پھر گرما دیا ہے، اور اس ساری صورتحال میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جبکہ ایسی ہی باتیں نواز شریف پہلے بھی کہتے تھے، لیکن جب اقتدار میں آتے تھے تو اپنے بیانیہ کے مطابق منظرنامہ چینج نہیں کر پاتے تھے، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، آپ نے یہ ایک بالکل ٹھیک نقطہ اٹھایا کہ جب وہ پاور میں آتے ہیں تو جو ان کا بیانیہ ہے اس کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے وہ جو وہاں پہ حالات دیکھتے ہیں اس کے مطابق کمپرومائز کر لیتے ہیں، چلیں پاکستان کا بھلا ہو جائے، لیکن جب کھیل ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور تو ان کو پھر اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، تو اس لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریپیٹ ان کا بیانیہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ وہ پھر سے ایک آ رہے ہیں، سامنے کھل کے آ رہے ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ جو حکومت ہے اس سے چھٹکارا پانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ ہلکا ہے، کچھ مخصوص ایک ان کا کہہ لیجیے کہ گروپ ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو میاں نواز شریف کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو نیا سال طلوع ہوگا اس سے پہلے ہی تبدیلی نظر آئے، اگر تو یہ کامیاب جلد سے ہو جاتے ہیں مریم نواز کے۔ آپ نے کہا کہ اگر مریم نواز کے کامیاب جلد سے ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نئے سال سے پہلے یہ تبدیلی پاکستان کی عوام دیکھ سکے، مگر اس طرح کی تبدیلیاں پہلے بھی بہت آ چکی، یعنی چہرے بدلنے کی تبدیلیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ساری صورتحال کو بھی پیش نظر رکھیں کہ آفٹر آل یہ تبدیلی کیا کسی ڈیموکریٹک طریقے سے آئے گی، اگر آئے گی، یا پھر وہی اسٹیبلشمنٹ کی مینوورنگ ہوگی؟ چونکہ میاں صاحب کا جو لہجہ اب ایک دم سے سامنے آیا ہے اس ساری صورتحال میں، اس کے پیچھے مجھے مختار حسین کھرل کا ایک شعر یاد آتا ہے، تیرے لہجے میں جو اب رد و بدل لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی سرگرم عمل لگتا ہے۔ تو یہ بات تو پکی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت ساری ریفٹس ہمیشہ سے رہی ہیں، اور اس بار اور ان دنوں سب سے زیادہ ریفٹس ہیں۔ تو میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کی جس بھی یعنی گروہ یا دھڑے کی مہربانی سے پھر آئیں گے تو تبدیلی کس طرح آئے گی؟ میں مختصراً یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی رائے کہ آفٹر آل یہ سرکار ایک طرح سے نکل جائے گی، خود ہی ریزائن دے دے گی، استعفے دے دیں گے سارے ایم این ایز، تو کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے اپنا آپ کہ جب 47 میں تبدیلی آئی تو ہم نے کہا ہمیں آزادی مل گئی انگریز سے، لیکن آپ دیکھیے کہ 1956 تک پاکستان میں انگریز کی حکمرانی رہی، تو یہی اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی جب میاں صاحب آئیں گے تو جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا طبقہ ہے اس کے بغیر پاکستان میں کوئی بھی حکومت نہیں چلتی، نہ چل پاتی ہے۔ تو یہ اگر ہم سوچیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اس ملک میں کام ہوگا تو یہ ناممکن ہے،
ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انقلاب آ جائے گا تو بالکل غلط ہے۔ یہ جو ہمارا ریجن ہے، خطہ ہے، آپ یو کے بیٹھے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں، سیاست کہاں سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں، سیاست کہاں سے ہوتی ہے، اس پر بھی میں آپ سے بات چیت کروں گا، مگر آپ نے اپنی اس رائے میں میری 1947 کا ذکر کر کے دکھتی رگ کو چھیڑا۔ آپ نے کہا کہ ہم نے آزادی مانگی تھی، یعنی ہمارے بزرگوں نے انگریز سے، تو وہ آزادی کوئی پاکستان کے لیے تو نہیں مانگی تھی، وہ تو بھارت کے لیے مانگی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ انگریز جاتے جاتے بٹوارہ کر کے اس ریجن میں ایک اور مسئلہ ڈال گیا۔ تو کیا یہ بٹوارہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب کرے گی؟ دیکھیں، ابھی تو 16 دسمبر آنے والا ہے، تو آپ دیکھیے کہ 16 دسمبر جب ہوا تو کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کا بٹوارہ کیا۔ ان کو اپنی پاور کی فکر تھی، لیکن انہوں نے پاکستان کا نہیں سوچا۔ لیکن اب کی بات جو حالات مختلف ہیں، تو ایسا نہیں لگتا کہ بٹوارہ اور طرف سے ہو، لیکن جو بٹوارہ ہے حکومت کا وہ ہوگا، کیونکہ عمران خان کو دیکھ لیا انہوں نے بھی کہ وہ چل نہیں پائے۔ آپ دیکھیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھ لیجئے، آپ ہندوستان کے ساتھ دیکھیے ریلیشن شپ، کہ ہندوستان نے کس قدر کوشش کی۔ مودی جی خود چل کے آئے پاکستان، انہوں نے کہا نواز شریف غدار ہے، بعد میں یہ فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ مودی جی میرا فون نہیں اٹھاتے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ پہلی دفعہ آئے مودی جی پاور میں، تو انہوں نے کشمیر کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو ابھی ان کو کرنا پڑ گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہے نہیں، کوئی ہمارے سے بات چیت نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا چلیں مجھے اپنی جو پالیسی تھی الیکشن کے حوالے سے اس کو میں ریپیٹ کر لوں، تو انہوں نے ویسا کیا۔ تو مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز عمران خان صاحب سنبھال نہیں پا رہے، چاہے وہ ریلیشن شپ ہو پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے وہ پبلک کے ساتھ ہوں، چاہے وہ میڈیا کے ساتھ ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایون کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری اطلاعات کے مطابق، ہمارے سورسز کے مطابق ناراض ہے عمران خان صاحب۔ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہے عمران خان کے ساتھ، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی لائی تھی ان کو، اور یا اگر پوری اسٹیبلشمنٹ نہ کہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حصے ان کو لائے تھے۔ لیکن جو انفارمیشن آ رہی ہے سجاد صاحب، وہ یہ ہے کہ وہ حصے بھی عمران خان کہ ڈیلیور نہ کر سکنے کی وجہ سے اپ سیٹ ہیں، چونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ چندہ پرائم منسٹر اربوں ڈالر لے آئے گا، اور ان کا بھی دعویٰ تھا کہ میں 200 بلین ڈالر لے آؤں گا۔ یہ اب تک 200 ملین ڈالر بھی نہیں لا سکے، اور ان کو میتھمیٹکس بھی نہیں آتا۔ تو اس ساری صورتحال میں میرا زیادہ زور نواز شریف کی دھواں دار تقریروں پر ہے۔ ابھی کل ہی انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ نہیں چاہا تھا کہ آرمی کی سپریمیسی رہے، اور وہ چاہتے تھے کہ آرمی اکاؤنٹیبل رہے۔ تو میں بار بار آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے پیچھے بھی آرمی کے کچھ دھڑے ہیں، تو پھر ان کے اس بیان بازی کا آپ کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے یا کوئی چینج نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو گرما گرمی تو ہوتی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا اس کو دکھانے کے لیے، لیکن دوسرا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا میرے ساتھ نہیں کرے گا، یہ صرف مجھ سے کچھ باتیں منوانا چاہ رہا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ایک گروہ جو ہے، ایک حلقہ جو ہے، وہ مان رہا ہے نواز شریف کی بات۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مریم نواز جلسے کر رہی ہیں، ان کو پرمیشن مل گئی ہے، تو وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں؟ وہ ان کی اجازت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مریم نواز جو اب جلسے شروع کر چکی ہیں، وہ ان کو پرمیشن مل چکی ہے، اور آپ نے دو بھائیوں کا تذکرہ کیا، تو مجھے سجاد صاحب ایسا ہرگز نظر نہیں آتا کہ یہ نواز شریف یا شہباز شریف کا معاملہ، یہ نواز شریف اور آرمی کا معاملہ ہے۔ ان کا بھائیوں والا ریلیشن شپ اب ممکن نہیں ہے، 93 سے ممکن نہیں ہے۔ صرف پہلی جب سرکار بنی تھی تو تب ہمیں نظر آتا تھا کہ یہ بھائی ہیں، ایک ہی پیج پہ ہیں۔ 93 سے نواز شریف اور آرمی کی آپس میں نہیں بنی۔ تو میں بار بار اس سوال کو اٹھا رہا ہوں کہ اگر 93 سے اب تک ان کی انفیکٹ نہیں بنی، بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے۔ میری کل ہی بشرا گوہر صاحبہ، افراسیاب خٹک اور جناب فرت اللہ بابر صاحب سے انٹریکشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، نواز شریف کا نیا بیانیہ جو ہے وہ تو ٹھیک لگتا ہے مگر ہوگا کیسے؟ میرا زور اس بات پر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں عمل کیسے ہوگا اس پر؟ جی، تو اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اب جلسے شروع ہو جاتے ہیں،
تو اس کے بعد یہ اپنا بیانیہ پبلک میں ریپیٹ کریں گے اور دھڑلے کے ساتھ کریں گے، جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سورسز کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ کہ نواز شریف ویڈیو لنک سے ان جلسوں کے ساتھ خطاب بھی کریں. ایسا بھی یہ پاسبل نظر آ رہا ہے اور سورسز بھی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تک نواز شریف پاکستان نہیں آتے خود، تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ حکومت کو گرا دیا جائے یا کہ جو ان کا بیانیہ ہے اس پہ عمل کر دیا جائے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے کہ اگر تو ان کے اندر دم ہے، جو یہ ٹویٹس کرتے ہیں، جو یہ بیانات دیتے ہیں، جو ویڈنگ سے یہ خطابات کرتے ہیں، یہ آئیں پاکستان میں، یہ سامنا کریں. اور وہاں پہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے تو آپ خود بتائیے کہ مریم نواز ان کے وہ صرف بیانات دے سکتی ہیں، اچھی اچھی باتیں کر سکتی ہیں، پبلک کو بھڑکا سکتی ہیں، اور ان کی اوپینین کو حکومت کے خلاف ان کو کرنے کا ہنر آتا ہے. لیکن پہل جو نواز شریف نے کرنی ہے وہ اس وقت کریں گے جب وہ پاکستان آئیں گے. وہ پاکستان چلے گئے، فار انسٹنس ہم نے یہ فرض کر لیا کہ وہ چلے جائیں گے، اس سے پہلے اس سے زیادہ سخت صورتحال کا سامنا تھا انہیں، جلاوطنی تک تھی، وہ سخت مقدمات تھے. اب بھی وہ جب پاکستان جائیں گے تو آف کورس اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز، ان کی ایشورنس سے جائیں گے. وہ چلے گئے. حکومت کیسے بدلے گی؟ آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ کیا الیکشن ارلی ان کا انعقاد ہوگا یا کیا سیٹ اپ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے استعفے دیں اسپیکر کو اور پھر یہ مطالبہ بھی کریں کہ آپ نئے انتخابات کروائیں، اور اس دوران یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ دوبارہ سے تحریک عدم اعتماد لے آئیے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف. تو یہ بھی ایک سچویشن ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف مسترد ہو جائے چہرہ عمران خان کا، حکومت یہی رہے. تو لیکن اس کا بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں اور کوئی وزیر اعظم آ جائے. لیکن آپ کی بات کا وہی پھر کہ تبدیلی تو نہیں آئی. تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک نئے انتخابات نہیں ہوتے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ان کی سرحدوں تک محدود نہیں کر دیا جاتا. نواز شریف صاحب خود پاکستان نہیں آ جاتے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ پبلک جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے نواز شریف کا. دیکھیے، پبلک تو وہاں انتظار کر رہی ہے، جو ان کے چاہنے والے ہیں، میں یہ کہوں گا وہ تو چلیے انتظار کر رہی ہے. اور میں شاید اس میں یہ بھی اضافہ کروں گا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ انتظار کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. جب میاں صاحب نے آنا ہوگا تو وہ آ ہی جائیں گے فرینکلی. تو اس ساری صورتحال میں جو آپ نے بیان کی ایک سچویشن وہ یہ کہ یا تو ایم این ایز استعفیٰ دیتے ہیں یا نواز شریف جاتے ہیں اور نیا الیکشن وہاں پہ کال ان ہوتا ہے. لیکن جو بہت ہی بڑی گمبھیرتا ہے وہ یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ خود عمران خان ایگزٹ اسٹریٹجی چاہ رہے ہیں. خود اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو فار دا ٹائم بینگ نکال دیا جائے حکومت کی سربراہی سے، اور پھر عمران خان کو دوبارہ سے تیار کر کے کوئی 2 4 5 سال بعد ایک ہوے کے طور پر رکھا جائے نواز شریف کے خلاف. یہ صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ بالکل، آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی. آپ دیکھیے کہ یہ بات ہے گزرے ہوئے کل کی کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس بھجوایا کہ آپ کس حیثیت میں وزیر اعظم ہو کر بھی پی ٹی آئی کی جو تقریب ہے اسے خطاب کرتے ہیں سرکاری عمارت میں بیٹھ کے، تو وہ نوٹس چلا گیا. اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب پہ ایک مقدمہ قائم ہو جائے ان کے حلف سے روگردانی کرنے کا کہ آپ ایک وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، آپ کس حیثیت میں جاتے ہیں، ایک میٹنگ میں جاتے ہیں اور پرسنل جو آپ کی پارٹی کی ہوتی ہے وہاں سے آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ اس پہ وزیر اعظم صاحب کو نوٹس چلا گیا ہے اور ان پہ یہ مقدمہ قائم ہو سکتا ہے، تو یہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے، پاکستان میں یہ جو بلی چوہے کا کھیل ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ عرصہ دراز سے ہو رہا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ جو آئی واش ہوتا ہے وہ ہوتا رہتا. اس آئی واش میں ہم نے سال ہر سال سے دیکھا کہ جو محب وطن ہوتے تھے وہ غدار بن جاتے تھے، جو غدار ہوتے تھے 2 4 سال کے لیے وہ پھر محب وطن بن جاتے تھے، اور یہ بلی چوہے کا کھیل چلتا رہتا تھا. میرے ویورز اور آپ کے بھی ویورز اور جنتا
یہ جاننا چاہتی ہے کہ حقیقی تبدیلی کا واقعی کوئی امکان ہے یا نہیں ہے. چونکہ آپ وہاں پہ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ امکان آپ کو کتنا نظر آتا ہے؟ میں حقیقی تبدیلی پر زور دے رہا ہوں. ارے حضور والا, حقیقی تبدیلی کے لیے مہاتما گاندھی جی نے اپنی جان دے دی, 3 گولیاں کھا لی, جناح جی چلے گئے, پنڈت نہرو اس سے پہلے کتنے چلے گئے, اور غداری کا الزامات تو آپ کے بادشاہ, مغل بادشاہ پہ لگا, بہادر شاہ ظفر پہ. ان کو یہ لوگ واپس لے کر نہیں آئے کہ ان کی مٹی میں دفنا دیا جائے. وہ آج بھی غیر ملک میں رہ رہے ہیں, ادھر ہی ان کی قبر ہے. تو حقیقی تبدیلی کیسے آئے گی پاکستان میں؟ دیکھیے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے شکنجے میں رکھا ہوا ہے ہر چیز کو, ہر ادارے کو. وہ نہیں آنے دے گی حقیقی تبدیلی. وہ چاہتی ہے کہ صرف جو ہم کہیں اس پہ عمل کیا جائے, اور جو اس کے خلاف چلے گا وہ اس کو اٹھا کے بند کر دیں گے, غدار کہیں گے, کافر کہیں گے, وہ آپ کو بھیج دیں یا آپ کو مار دیں گے. حقیقی تبدیلی نہیں آنے دیں گے. نواز شریف باتیں کر رہے ہیں نا یہ اب لندن میں بیٹھ کے ٹویٹر پہ, جب وہ پاکستان میں آئیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا ان کا لب و لہجہ کیسا ہوگا. چلیے میں اس نقطے کی طرف آتا ہوں کہ نواز شریف کے اس نئے بیانیہ کی, میں نیا بیانیہ آج کل کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں, ورنہ تو یہ ان کا پرانا بیانیہ رپیٹ ہو رہا ہے. چلیے اس نئی صورتحال میں جو نواز شریف کریٹ کر رہے ہیں, باقی اپوزیشن پارٹیاں کتنا ساتھ دیتی نظر آتی ہیں آپ کو؟ ہاں, یہ بھی آپ کا ایک اچھا سوال ہے, لیکن آپ نے جو بتایا, جواب دیا کہ یہ بلی چوری کا کھیل پاکستان میں جاری رہتا ہے. اب اچھی بات ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو, لیکن سب جو پارٹیز ہیں وہ اپنی بہتری کے لیے رول پلے کر رہی ہیں. وہ نہ ملک کے لیے اکٹھی ہیں, اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں, اور نہ وہ اکٹھی ہیں اس بات پہ کہ ہم مل کر عمران خان کے خلاف تحریک چلائیں. جس دن جس پارٹی کو آفر ہو گئی, آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ سب ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ دیکھیے مولانا فضل الرحمان چلے گئے دھرنا دینے کے لیے, کس نے ان کا ساتھ دیا؟ حالانکہ اس وقت اگر ساتھ دیتے تو حقیقی تبدیلی آ جاتی, کیونکہ مولانا جو باتیں وہاں کر رہے تھے اور جو ان کے ساتھ فورس گئی تھی, ہم بے شک ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایک ان کا مذہبی مائنڈ سیٹ ہے, ہم سیکولر لوگ ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے مولانا جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم تو ان کی جمہوریت کی وجہ سے ان کے ساتھ تھے. اگر یہ لوگ ساتھ دیتے تو حقیقی تبدیلی آ جاتی, عمران خان کو جانا پڑتا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی رول نہ ہوتا, کیونکہ مولانا جس طرح چیلنج کرتے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کے چیلنج کر رہے ہیں. آپ یہ فرق دیکھیے کہ جو شخص یہاں بیٹھ کر بات کرتا ہے, ان کے منہ پر, کسی کے منہ پر جب بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں تو آپ سچے ہوتے ہیں. جب آپ باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا میاں صاحب جب پاور میں آ جاتے ہیں تو ان کا بیانیہ اور ہوتا ہے, اور جب وہ باہر جا کے باتیں کر رہے ہیں, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور وہ آئین کے مطابق بات کر رہے ہیں, لیکن وہ آئیں نہ پاکستان, کرے نہ وہ بات, وہ رہے ہیں پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم, وہ کیوں نہیں آگے آتے, وہ کیوں نہیں تبدیلی لے کر آتے؟ کیا آپ کو امکان نظر آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ساتھ دیں گے پریکٹیکلی؟ مولانا صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ دھوکہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دیں گے. دوسری بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کس موڑ پر آپ کو نظر آ رہی ہے ان ٹرمز آف جوائننگ نواز شریف's کال اور لوکنگ فار دیئر اون بینیفٹس؟ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے پہلے بھی نواز شریف کا ساتھ دیا تھا. نواز شریف صاحب نے ہی ان کا ساتھ چھوڑا. جب زرداری صاحب نے بیان دیا کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اس کے بعد نواز شریف وزیر اعظم تھے تو زرداری صاحب نے کال کی میں ملنا چاہتا ہوں. حالانکہ نواز شریف سپورٹ کرتے, وہ پاور میں تھے, وہ وزیر اعظم تھے, لیکن انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. یہی بات ہے کہ جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں, تو پھر زرداری صاحب خلاف ہو گئے ان کے. تو اب بڑی مشکل سے یہ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں, نہ ہم چاہتے ہیں برا اسٹیبلشمنٹ کا, نہ کسی اور, آپ بھی یہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ جب پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت حقیقی تبدیلی کے ساتھ آئے گی تو اس کا فائدہ پڑوسیوں کو ہوگا, پاکستان کے لوگوں کو ہوگا, اور سب سے بڑی بات کہ فائدہ خود یہ اس ملک کے مفاد میں ہوگا. لیکن ایسا ہوتا ممکن دکھائی نہیں دے رہا. آپ بھی اس بات پر بار بار زور دے رہے ہیں
کہ نواز شریف کا جو ماضی کا تجربہ ہے عوام کو کہ باتیں تو ان کی ہوتی ہیں جب وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ان پر عمل نہیں کرتے جب وہ اقتدار میں آتے ہیں، ان کا بالکل مختلف ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے، اور یہی خدشہ آپ کو اب بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی پھر کیا اس کا مداوع کیا ہوگا؟ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں۔ میں پاکستان کے ایک بہت بڑے اخبار، بلکہ آپ کہہ لیجیے میں اس کا کرائم ایڈیٹر رہا ہوں، وہ اخبار جس نے ہمیشہ نواز شریف کے حوالے سے راستے بنائے، منع کر دیا گیا تھا کہ وہاں نواز شریف کی تصویر تک نہیں لگے گی، نام تک نہیں آئے گا، نواز شریف کے نام کے ساتھ تا حیات نا اہل لکھا گیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ تبدیلی کہاں سے آئی، کون کرتا ہے فون، یہ کام کریں، یہ خبر لگائیں، یہ نہ لگائیں، یہ بات کریں، یہ بات نہ کریں۔ تو آپ یہ دیکھیے، آپ کو بھی پتا ہے اس چیز کا، ہمیں ہی پتا ہے کہ ہم بھی فون سنتے ہیں کہ آپ یہ بات نہ کریں، آپ اس طرح نہ بولیں۔ ہم تو ان کی بات نہیں مانتے، ہم پاکستان میں بیٹھ کے ہی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آئین نے ہمیں حق دیا ہوا ہے اس چیز کا۔ تو یہی بات کہ نواز شریف کو بھی پتا ہے اچھے سے کہ جو بھی بات میں کر رہا ہوں اس کا ان کو حساب چکتانا پڑے گا، لیکن کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اب انہوں نے میرے ساتھ سلوک بہت برا کیا، میں جیل میں رہا، میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے مجھے تیسری دفعہ نکالا، اب جو ان کا غصہ ہے وہ نکال رہے ہیں باہر، اور ان کو پتا ہے کہ میں نے، کیونکہ نواز شریف کی آپ سیاست دیکھیے، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ غصہ خوب کرتے ہیں، تو آگے جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو وہ پھر ان کو مناتی ہے۔ ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں ان کو منا لیا جائے اور یہ آ کر کام کریں، اور یہ جب آئیں گے پاور میں تو یہ مل کر کام کریں گے۔ جب یہ آئیں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مل کر کام کریں گے۔ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو باقی سیاسی جماعتوں کا کیا موقف ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور کے حوالے سے اپنے تعلقات مزید مضبوط نہیں کریں گے یا ریپیئر نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، اور یہ سب اکٹھے ہوں گے، اور کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس طرح پہلے دو جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ایک گئی ایک آ گئی، اب ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ تیسرا بندہ بھی نکال سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں اکثر جو چاند ہوتا ہے عید کا پشاور سے نکل آتا ہے، تو آج کل ان کو ہی پتا ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک وزیر اعظم نکالا پشاور سے، تو اس طرح یہ پھر نکال سکتے ہیں۔ اب شاہد افریدی کے آپ بیانات دیکھ لیجئے کہ میں عمران خان سے اچھا وزیر اعظم ثابت ہوں گا اگر مجھے بنا دیا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیے نا، تو ان کو ڈر ہوگا اس بات کا کہ بجائے کہ ان سے ہم لڑیں، ہمارے یہ کچھ مطالبات مانیں اور کچھ ہم اپنی منوا لیں، اور پھر مل کر اپنے اپنے کاروبار چلائے جائیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ بلی چوہے کا کھیل اسی طرح چلتا رہے گا جب تک چل سکا۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں نقطہ ہے۔ آخر میں ہمیں دو چار اینگلز کے حوالے سے یہ بتائیے کہ نواز شریف کی سٹرگل کو چھوڑیے، اپوزیشن کی جو دوسری پارٹی ان کی سٹرگل کو چھوڑیے، عمران خان کی سیاست کا فیوچر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے کہ یہ آپ نے سوال کیا کہ ان کا جو فیوچر ہے عمران خان کا، ایک تو وہ جڑ گیا ہے سپریم کورٹ کے ایک معاملے سے جس میں ان کو نوٹس دیا ہے کہ آپ جواب دیں، یہ اور دیا بھی کنہوں نے نوٹس کی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، جن کے خلاف خود حکومت نے چارج شیٹ بھیجی ہوئی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ ان کو بلا لیتے ہیں اور ان کو سزا دی جاتی ہے، بجائے چاہے کہ 1 منٹ کی ہو، تو وہ اس کا مطلب ہے ان کو سزا ہوگی، وہ آٹومیٹکلی اتر گئے حکومت سے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ سپریم کورٹ سے جڑا ہے۔ دوسرا کہ جو سلوک انہوں نے کیا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ پاکستان میں، اب آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان جماعتوں کی طرف دیکھتی ہے، ان لیڈروں کی طرف دیکھتی ہے جو کہ ان کو آنکھیں دکھائے، بالکل جو ان کو آنکھیں دکھائے وہ ان کو سر آنکھوں پہ بٹھانے کے لیے خود کو متوجہ کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ مریم نواز کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، اور تمام جو لیڈرز ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کہ آپ جائیے، شرکت کیجئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف ویڈیو لنک سے خطاب بھی کر دیں۔ تو
تو یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ہو رہا ہے، اور اس دوران عمران خان کا جو فیوچر ہے یہ بہت خطرناک جائے گا. اور جو آج اپوزیشن کا حال ہے، لیکن کیونکہ باقی جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، نواز شریف ہو گئے، زرداری ہو گئے، مولانا کی، تو آپ دیکھیے کہ شاید وہ عمران خان کے ساتھ بہت برا سلوک کریں اگر مولانا پاور میں آ جائے، لیکن باقیوں کے دل بڑے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں. لیکن پھر بھی عمران خان کا جو فیوچر ہے، جو انہوں نے کیا، بہت بتاتی ہے کہ یہ اشارے بتا رہے ہیں کہ ان کا فیوچر اچھا نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی لندن میں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اور میری اس گفتگو میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اہم نقطہ مس ہو رہا ہے اور آپ شامل گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کیجیے. دیکھیے، آپ نے یہ میرے طرف ایک تیر چھوڑا ہے، تو آپ نے ایک بات کی تھی کہ جب تک یہ چل سکا تو یہ لوگ اپنا سسٹم چلائیں گے. دیکھیے میرے منہ میں خاک، آپ دیکھیے 16 دسمبر پھر سے آنے والا ہے. آپ یہ کہیے کہ جب تک، میرے منہ میں خاک، کہ جب تک یہ ملک چل سکا، دیکھیے کہ کوئی بھی ہو، آپ ملک کی تو پرواہ کیجئے نا. آپ نے لڑائی جھگڑے میں اسٹیبلشمنٹ نے کہ کس طرح سے ان کو، شیخ مجیب الرحمان کا کیا قصور تھا، ان کو انہوں نے غدار بنا دیا، اور یہ غدار بنانے کی طرف لے کے چل رہے ہیں کہ الطاف حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے اخیر کر دی. اب وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف بھی ایسی غلطی کریں، لیکن نواز شریف ایسی غلطی نہیں کریں گے. بہت شکریہ سجاد پیرزادہ صاحب، آپ نے بالتفصیل پاکستان کے جو اس وقت کے سیاسی حالات ہیں اس پر روشنی ڈالی. ہم آپ سے گاہے بگاہے بات چیت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. بات چیت ہم سن رہے تھے UK ٹاک شو میں پاکستان کے صحافی جناب سجاد پیرزادہ صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میری کمنٹری بھی ملاحظہ فرمائی. اب آنے والے دنوں مہینوں میں اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. آج کا UK ٹاک شو طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Tech TV UK Talk Show, London Dialogue and Discourse, every Tuesday night 7 p.m. UK time.